فوج کا سیاست میں فٹ پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، بڑا کلیئر رہنا چاہیے، اور جو یہ انتہا پسندی کے خلاف فوج کا رول ہے مزید مؤثر تگڑا کر کے رکھیں کہ ان کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ دیں. میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کمپلیٹلی کہنا تو بڑا مشکل کام ہے، جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کے پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیشنز بہت ویک وکٹ پہ ہوں اور وہ ان کی ٹینڈنسی ہو کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو بھی قربان کر دیں، تو وہاں فوج، تگڑی فوج کا ایک رول بائی ایکسیڈنٹ بائی ڈیفالٹ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں جیسے امریکہ کی ہے. ٹھیک ہے، امریکن ڈیموکریسی تو ہم قریب بھی نہیں ہیں، نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی یہ سچویشن ہوتی ہے. نئے الیکشن جب بھی ہوں 6 months ڈاؤن دی روڈ نئے الیکشن ہوتے ہیں، اگر وہاں فوج کا کوئی فیوریٹ نہیں ہو، جو جیتتا ہے جیت جائے، تو وہاں ان کا رول، پروفیشنل رول کھل کے ثابت ہو جائے گا کہ ملک صاحب میرے خیال سے وہ جو رول آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ رول عاصم منیر صاحب کی چارج اٹھانے سے پہلے ان پلیس ہو چکا ہے. آرمی از نیوٹرل ایٹ دا مومنٹ، اور آرمی اگر نیوٹرل نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اندر عمران خان صاحب اتنے زبردست طریقے سے سویپ نہیں کرتے. اگر خلل ڈالنا ہوتا تو ڈال سکتے تھے. تو وہاں بڑی کلیئرٹی ہے کہ مزید ہو جائے گی، اور اس میں جو سازشی عناصر دونوں طرف ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں اور دوسرے اداروں میں نہیں ہوتے. وہ بھی اگر آپ سمجھیں کہ 10 کی فوج ہے تو 1.5 آدمی ایسا ہوگا، یا 100 کی فوج ہے تو 2 آدمی ایسے ہوں گے، تو وہ بھی اپنے منطقی انجام کے بہت قریب ہیں. تو اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی شاید سر بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل ایمبیشن بھی لوگوں کے ختم ہو جائیں گے، جو وردی میں بیٹھ کے ہوتے ہیں یا پالیٹکس میں ہوتے ہیں کہ ہم مل جاتے ہیں، ہمیں یہ مل جائے گا، تمہیں یہ مل جائے گا. بہت کچھ پاکستان کی صفت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ اچھا کرنے والا ہے.